بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج صاحب نے جو فارسی کا کلام پڑھا ہے یہ مثنوی اسرار و رموز ہے علامہ اقبال بلوچ۔ یہ چیپٹر انہوں نے چھیڑا ہے یہاں سے کہ فضیلت اور عظمت کے چند صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ کسی کا باپ دادا، کسی کا کوئی بزرگ عزت والا ہوتا ہے اس سے عزت ملتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی اس کی اولاد میں کوئی عزت والا ہوتا ہے، اولاد کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ کبھی کسی کی ذات میں کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے عزت ملتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اصل نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کہتے ہیں جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کوئی جو عزت ملی ہے صرف اس ایک وجہ سے ملی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں لگتی ہے، لیکن اصل نسبت حضرت زہرا عزیز خاتون جنت کے مرتبے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ افضل کون ہے۔ جو بات حضرت امام مالک نے کہی ہے وہ سب سے زیادہ عمدہ لگتی ہے، اس کا ذکر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تکمیل الایمان میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ما افضل احد من الصحابہ علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابہ میں سے بشمول حضرت صدیق اکبر کے، بشمول فاروق اعظم کے، بشمول تمام صحابہ کے، میں کسی بھی صحابی کو خاتون جنت سے افضل نہیں سمجھتا۔ ما افضل احد من الصحابہ، میرے پاس تکمیل الایمان موجود ہے، خوشی محسوس کروں گا کہ پھر لنگر کھانے کے بعد یہ بات آپ ایک مرتبہ ہو سکتی ہے۔ کہا سرکاری تو ہم دل کا ٹکڑا ہے، میں کسی کو دوسرے کو اس کو فضیلت نہیں دے سکتا، لیکن علامہ اقبال کی اپنی اپروچ ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت سیدہ مریم کو جو عزت ملی ہے وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے ملی ہے، لیکن اے خاتون جنت تیری نسبتیں، کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، مٹیل پیچھے سے بڑا عمدہ چلا رہا ہے، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ وہ ایسی خاتون ہے کہ اس کی بیٹی ہے جس کی گلی کا کتا بن جانا بڑی عزت ہے، جس کا غلام بن جانا بڑی عزت ہے، جس کی سواری بن جانا بڑی عزت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل میں اس پر گفتگو ہے کہ آپ کی سب سے اعلیٰ فضیلت کون سی ہے؟ کا سب سے اعلیٰ فضیلت سرکار کی سواری بننا۔ اگر سرکار کی سواری بننا اعلیٰ افضلیت ہے تو سرکار جس کی سواری بنے اس کے شان کے بارے میں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، پہلوں کا بھی امام، پچھلوں کا بھی امام، پر خاتون جنت کا ابا۔ اب جائیے بات، ساری کائنات کا میر کارواں، خسرو کائنات، جس کے مقتدیوں میں نبیوں اور رسولوں پہ خلیل اللہ کا نام بولتا ہے، کلیم اللہ کا نام بولتا ہے، ذبیح اللہ کا نام بولتا ہے، وہ خاتون جنت کا ابا لگتا ہے۔ کیا کسی بھی شخص کے آنے کے وقت سرکار اٹھ کے ملے؟ کہانی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جتنی مرتبہ سرکار حضرت سیدہ دن کے وقت حضور کی بارگاہ میں رات کے وقت آتی اتنی مرتبہ سرکار اٹھ کے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی تک کسی صحابی کے آنے پر سرکار کا اٹھنا ثابت نہیں، لیکن حضرت سیدہ دن میں اگر 20 مرتبہ نہیں ہو تو 20 مرتبہ سرکار اٹھنا۔ سرکار کا کسی کا ہاتھ چومنا ثابت نہیں، خاتون جنت کا ہاتھ بھی چومنا ثابت ہے، پیشانی چومنا بھی ثابت ہے۔ سرکار کا ہاتھ پاؤں چوم لے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع کے بارے میں لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے الادب المفرد کے اندر کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ تم نے سرکار سے ملاقات کبھی کی ہے؟ کہتے صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاتین الیدین، ان میرے دو ہاتھوں سے میں نے سرکار سے ہاتھ ملایا تھا۔ جناب اتنی دیر تک تانتا بندہ رہا ملاقاتیوں کا، ہاتھ چومتے رہے کہ یہ ہاتھ سرکار کے ہاتھ سے لگے ہیں، اور سرکار کے ہاتھ سے ہاتھ لگنے کی قیمت اور ہے، سرکار کی زبان چوسنے کی قیمت اور ہے۔
نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین کہتے ہیں بانوے تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شہر خدا بانوے تاجدار حلقہ کہ بیگم اس کی ہے جو حل عطا کا تاجدار ہے. یہ آیتیں 300 آیات کم از کم حضرت حیدر کرار کی شان میں نازل ہوئی. سوائے موافقات عمر کے اور کسی کی شان میں 1 درجن آیتیں آپ نہیں پیش کر سکتے, لیکن حضرت علی مرتضیٰ جن کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں ہوئی ہیں, لیکن 300 کے نزول پر تو سب کا اتفاق ہے. معمولی بندہ ہے. کانسٹیٹیوشن میں کسی کا نام آ جائے, محمد علی جناح مرحوم کا نام آتا ہے, محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا, اس کے لیے یہی اصول وضع کیے تھے, قیامت تک ان کی نسل بکر کو ہوتا اور فخر کرتا کہ ہمارے ابے کا نام بولتا ہے. لیکن اس وقت قرآن مجید 300 آیات کے ذریعے سے علی کی شان بلند کرے, پھر اس کی شان کا کیا انداز کیا جا سکتا ہے. بانوے تاجدار ہر طرف سے بیٹی رحمت للعالمین کی اور بیگم تاجدار حل عطا کی, یعنی جو پہلوانوں کی صف میں کھڑا ہو اس جیسا پہلوان کوئی نہیں, علماء کی صف میں کھڑا ہو جیسا عالم کوئی نہیں, اس کے وفاؤں کی صف میں کھڑا ہو جیسا وفادار کوئی نہیں, داناؤں کی صف میں کھڑا ہو جیسا دانا کوئی نہیں, ججوں کی صف میں کھڑا ہو جیسا جج کوئی نہیں. بار بے شمار کوالٹیز ہیں حضرت حیدر کرار کی. آتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق, مادر مرکز پرکار عشق, مادر قافلہ سالار عشق کا. اگر عشق کا دائرہ بنایا جائے تو جو عشق کا نقطہ مرکزی ہے نا اس کی ماں لگتی ہے. جتنے بھی دنیا میں عاشق گزرے ہیں نا ان کی وہ قیمت نہیں بنتی جو امام حسین کے قدم کی قیمت. مجنو بڑا ہی محب تھا, چاہنے والا تھا, لیکن ایک وقت مجنو پر آیا کہ جا کے لیلا کہتی ہے میں لیلا ہوں, جا اپنا کام کرو میں خود لیلا ہوں. رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ ہی رانجا ہوئی, میں خود ہی لیلا, مجھے نہ چھیڑو, جاؤ اپنا کام کرو. لیکن حسین وہ ہے کہ جس کا خون زمین پر گر کے بھی مدینے والے کا جھنڈا بلند کرتا. مادر مرکز پرکار عشق, مادر قافلہ سالار عشق. اور کہتے ہیں حضرت امام عالی مقام کی شان میں کہتا امام عالی مقام جو ہیں امام عاشقاں پورے بطول, امام عاشقاں پورے بطول, سرو آزادے سے بستان رسول. تینوں نسبتیں ہیں باپ کی, خامد کی, بیٹے کی, ساری ہی لاجواب. علامہ مرحوم نے یہ باتیں جو ان کی شان میں کہی ہیں اپنے ذوق کے مطابق کہی ہیں. بیرے حق در خاک و خون غلطیدہ است, آگے پس کا لفظ نہیں ہے کیونکہ پس جو ہے یہ کلمہ جزائیہ ہے فارسی زبان میں. تا جو ہے تعلیل کا ہے, تا بنا لا الہ گردیدہ, اسی وجہ سے فار دس ویری ریزن بیرے حق در خاک و خون غلطیدہ است تا بنا لا الہ گردیدہ است. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاک اور خون میں تڑپا ہے, اس لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تو نبی ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار انہوں نے اپنے دیوان میں یہ لکھا ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے, یہ معین الدین کاشفی کا کلام ہے. شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, ان کے ہاتھ سے وہ مجھے دیوان ملا ہے جو خواجہ غریب نواز کا اپنا کلام ہے, وہ میرے پاس یہاں موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز اس باقاعدہ اس ردیف میں جہاں فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ آپ کے دیوان کے اندر یہاں موجود ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا علامہ اقبال مرحوم نے. اب یہ کہنے والے غریب نواز ہوں, اس کی تضمین کرنے والا علامہ اقبال مرحوم ہو. مولوی صاحب آپ نے گل کچی ہے, ملا نہیں بیٹھی ہے تو کیا لگا